اگر دوا کا حرام ہونا، ناپاک ہونا یا مضر صحت ہونا معلوم ہی نہیں ہو رہا، یقینی طور پر بھی معلوم نہیں ہو رہا، غالب گمان کے طور پر بھی معلوم نہیں ہو رہا، البتہ شکوک و شبہات کی فضا بنی ہوئی ہے، افواہیں گرم ہیں بلکہ سرگرم ہیں، تو ایسے میں دوا کو، ویکسینیشن کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کا مزاج الگ بات ہے، لیکن دوا کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اور اسی طرح یہ دوا وغیرہ میں اصل جو قاعدہ ہے وہ حلال ہونے کا ہے، کہ کھانے پینے کی چیزوں میں، طب کی جو غذائیں، طب کی جو دوائیں، ان چیزوں میں اصل قاعدہ فارمولہ ہے کہ وہ حلال ہوتی جب تک اس کے حرام کا پتہ نہ ہو، جب تک اس کے حرام کا پتہ نہ ہو۔ تو آپ کا مزاج، اپنے مزاج کو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ رکھے سوچئے، مفت میں کیا کہتے ہیں مجتہد بننے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ دوا کا حرام ہونا، ناپاک ہونا، نقصان دہ، مضر صحت ہونا آپ کو معلوم ہی نہیں ہو رہا، نہ یقینی طور پر نہ غالب گمان کے طور پر، البتہ شک ہے، شکوک و شبہات کی فضا قائم ہو رہی، افواہیں سرگرم ہیں، تو ایسے میں ایسی دوا کو، ایسی ویکسینیشن کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ کوئی پیشگی علاج اس دوا سے نہیں کروانا چاہتا اور شک کی وجہ سے پرہیز کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ یہ تو ہو گئی بات